بلال مدینے آؤ. آنکھ کھلی, پورا گھر خوشبو سے معطر تھا. بلال تڑپ گئے. آقا نے بلایا, آقا نے بلایا. اکیلے اکیلے اونٹنی پہ بیٹھے, فرار اونٹنی کو دوڑانا شروع کیا. اب بلال حبشی مدینے شریف جا رہے, مدینے شریف بلال جا رہے ہیں. بلال کو کیسے تصورات آتے ہوں گے, اب میں کیا بیان کروں, لیکن اپنی الفاظ کے جامع میں بس اتنا کہتا ہوں, جب آج کا عاشق مدینے شریف جاتا ہے تو سب غم بھول جاتا ہے. ماں کے آنچل میں اتنا سکون نہیں ملتا جتنا حضور کے شہر میں ملتا ہے. ماں کی گود میں اتنا قرار نہیں آتا جتنا نبی کے قدموں میں بیٹھنے میں قرار آتا. بلال حبشی کو عشق ہوا. جب تک عشق نہیں ہوا تھا امیہ کے غلام تھے, عشق ہوا. لیکن جب بلال کو عشق ہوا حبشی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ تو بلال حبشی کو امیہ نے پہلے ڈرایا, بلال محمد کو چھوڑ دو. سنیے, روحی فدا, ہم اس طرح حضور کا نام نہیں لیتے لیکن چونکہ وہ کافر نے کہا تھا اس لیے میں اس کا جملہ نقل کر رہا ہوں. بلال محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دو. بلال نے کیا کہا بتایا, امیہ میرے محبوب کی شخصیت ایسی ہے کہ ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا, کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گا, چھوڑ دو. بلال نے کہا کروڑوں غلامی مجھے منظور ہے لیکن محبوب کو چھوڑنا مجھے منظور نہیں ہے. تو پھر کہا اب تجھے ماروں گا, مارو, پیٹوں گا, پیٹو, تجھے انگاروں پہ لٹاؤں گا, لٹاؤ, تپتی ہوئی ریت پہ لٹاؤں گا, لٹاؤ. اور کیا ہوا, تاریخ گواہ ہے, سرکار بلال کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جاتا. بچوں کے گلے میں, بچوں کے ہاتھ میں رسی دے کر اور گلے میں رسی باندھ کر مکے کی گلیوں پہ ریزدار پہ کھینچا جاتا, اور بلال کے سینے پہ پتھر رکھے جاتے, نیچے کنکریاں گرم گرم ہوتی, کوئلے گرم گرم ہوتے, سینے پہ پتھر رکھے جاتے اور اس پتھر پر لوگوں کو چڑھا دیا جاتا. بلال حبشی کہا جاتا اب بتا محمد چاہیے یا آزادی چاہیے؟ تو بلال کہتے ہیں مجھے تو محمد عربی ہی چاہیے. احد احد کی صدا لگاتے, بتاؤ بھائیو ہمیں کسی نے اتنا مارا, ہمیں کسی نے اتنا پیٹا, ہمیں کسی نے کوئی ایسا کیا نہیں کیا, لیکن ہم نے حضور کو چھوڑا کیسے؟ گانے کے دروازے پہ چھوڑا, میوزک کے دروازے پہ چھوڑا, غزلوں کے دروازے پہ چھوڑا. اللہ اکبر. حد تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم نے سود کی لالچ میں حضور کا دامن چھوڑنے کی کوشش کی, لڑکیوں کی ناجائز محبت میں حضور کا دامن چھوڑنے کی کوشش کی. یہ تاریخ کے سنہری اوراق ہے. جب بلال حبشی کو مارا جاتا اور مارتے مارتے تھکنے مارنے والا تھک جاتا تو بلال حبشی مسکراتے اور مسکرا کے کہتے تھک گیا نا تو بلال کو وہ کہتا تو نہ تھکا؟ کہا میں مار کھاتے کھاتے نہیں تھکا, اس لیے کہ عشق میں مار کھانے کا جو مزہ ہے وہ تجھے کیا معلوم. عشق میں مار کھانے کی تو سزا دے رہا ہے لیکن مجھے تو مزے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک دن کسی نے حضرت بلال کو ورغلانے کی کوشش کی, میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں, کاش عشق کا چراغ دلوں میں روشن ہو جاتا, کاش محبتوں کا چراغ دل میں روشن ہو جاتا. اور یاد رکھنا جب ہم عشق کی بات سنتے ہیں تو دل کہتا ہے عشق پیدا ہو پیدا ہو پیدا ہو, لیکن یاد رکھیے عشق غیبت کرنے سے پیدا نہیں ہوگا, عشق چغلی کرنے سے پیدا نہیں ہوگا, عشق مسجدوں کو ویران کرنے سے پیدا نہیں ہوگا, عشق سیریل دیکھنے سے پیدا نہیں ہوگا, عشق فلمیں دیکھنے سے پیدا نہیں ہوگا. اگر دل میں عشق پیدا کرنا ہے حضور کی سیرت پڑھو, حضور علیہ السلام کی زندگی پڑھو, حضور علیہ السلام کا حلیہ پڑھو, حضور علیہ السلام و تسلیم کے شب و روز پڑھو. وہ چلتے کیسے تھے, وہ بولتے کیسے تھے, ان کا انداز زندگی کیا تھا, سب عہد کرتے ہیں عشق کے نشے کی طرف. بہرحال بلال پاک کا ذکر ہو رہا تھا, 5-10 منٹ اور لے لوں آپ سے, ختم کر دو. بلال پاک کا, بلال کو خوب مارا خوب مارا خوب مارا. ایک دن کسی نے بلال کے کان کا بلال تو محمد سے بہت محبت کر, بہت محبت کر, جان سے زیادہ پیار کرتا. کہا لیکن کیا وہ بھی تجھ سے پیار کرتے ہیں؟ توجہ, کیا وہ بھی تجھ, کبھی یہ خیال شیطان لاتا ہے نا, کیا وہ بھی پیار کرتے ہیں؟ بات یاد رکھنا.
ہم ساری امت مل کر حضور سے جتنا پیار نہیں کرتے، تنہا اکیلے حضور ہم سے اتنا پیار کرتے، بلکہ اس سے زیادہ پیار۔ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کوئی ہم سے پیار نہیں کرتا، میں شکوہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آمینہ کا لال ہم سے پیار کرتا ہے کافی اتنا، اب اور نہیں کام جگر ہم کو کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ۔ بلال تو اتنا پیار کرتا ہے، وہ تجھ سے پیار کرتے؟ ہاں کرتے۔ کبھی خیریت بھی پوچھی تیرے یار نے؟ کبھی خیریت بھی پوچھی؟ بلال ہنس پڑے، لیکن تجھے پتا ہے جب برتن خریدتے ہیں تو تجھے برتن خریدنے کا اصول پتا ہے کیا؟ کہ جب برتن خریدتے ہیں نا تو اس کو ٹھوک ٹھوک کے دیکھتے ہیں کچا ہے کہ پکا ہے۔ ٹھوک کے نہیں، جو مٹی کے برتن خریدتے ہیں ٹھوکتے ہیں، کٹ کٹ آواز آتی ہے اس سے، پکے سے کٹ کٹ، کچے سے نہیں آتی، کچے گھڑوں سے آواز نہیں آتی، پکے گھڑوں سے آواز آتی۔ تو کہا برتن خریدنے کے اصول پتا ہے؟ ارے جب برتن خریدتے ہیں تو پہلے ٹھوکتے ہیں، اور جب ٹھوکتے ہیں آواز آتی ہے پھر خریدتے ہیں۔ میرا محبوب بھی مجھے ٹھکوا ٹھکوا کر کے چیک کر رہا ہے کہ بلال کچا ہے یا بلال پکا ہے۔ جب محبوب جان لے گا کہ میں پکا ہوں، پھر دیکھنا مجھے کیسے لینے آئے گا میرا محبوب، میرا یار کیسے لینے آئے گا۔ غریب نواز کی بھی، غریب نواز بہت آزمائش، میرے غریب نواز اسی ہندوستان میں انا ساگر کے کنارے 30 سال سے زیادہ عرصہ ایک درخت کے نیچے زندگی گزاری۔ 3 دن میں ایک بار کھاتے تھے وہ بھی 3 لقمے، کبھی 7 دن میں ایک بار کھاتے تھے وہ بھی 3 لقمے، اور جو کرتا مدینے شریف سے پہن کے آئے تھے اسی کرتے میں پوری زندگی گزار۔ یہ محنت ہے۔ بہرحال اب بلال پاک، حضور نے صدیق اکبر سے کہا، یہ صدیق اکبر بڑی ہستی ہے، بہت بڑی ہستی۔ کتنی بڑی ہستی ہے؟ حضور کے سارے صحابہ کا امام ہے، جسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ ایک بات آپ کو کہوں، عنوان سے ہٹ کے نہیں ہے لیکن بات کہتا ہوں۔ نور میاں، میں نے سنا ہے کہ ایک مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں، امام ہے کہیں کے وہ۔ نور میاں اگر کبھی تقریر کے لیے کہیں جائیں، یا اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، خاکم بدہن دشمنوں کے کان بہرے ہوں، نور میاں اگر بیمار پڑ جائیں تو اپنی جگہ کس کو بھیجیں گے نماز پڑھانے؟ اپنے دشمن کو، اپنی اولاد کے دشمن کو، چور کو، ڈاکو کو، منافق کو، کس کو بھیجیں گے؟ بولو بھائی، اگر بیمار پڑ جائے تو کس کو بھیجیں گے؟ جبکہ ان کا بھائی بھی گھر میں موجود ہے، ان کے ابا جی بھی گھر میں موجود ہے، ان کے مریدین بھی کئی موجود ہیں، ان کے خلفاء بھی کئی موجود ہیں۔ سب میں اپنے مصلی کے لیے کس کو چنیں گے؟ جو سب سے زیادہ پیارا ہوگا، جو سب سے زیادہ عزت والا ہوگا، جو سب سے زیادہ معتبر ہوگا، جو سب سے زیادہ معتمد ہوگا۔ ارے جب نور ایسے کو چنتا ہے اپنے مصلی کے لیے، تو سید العالمین نے اپنی بیماری کے موقع پر جس کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا ہوگا، اس کے اخلاق، کردار، تقوی، پرہیزگاری کا عالم کیا ہوگا؟ جب میرے تمہارے مصلی پر ہم کسی ایرے غیرے نتو خیرے کو کھڑا نہیں کرتے، حضور نے اپنے مصلی پر کتنے معتمد کو کھڑا کیا۔ اور یاد رکھنا، جسے حضور نے مصلی پہ کھڑا کر دیا، آگے کر دیا۔ اب آج کل کے چھوکرے جنہیں استنجا کا طریقہ نہیں آتا، وہ ابو بکر صدیق کو پیچھے کرنا چاہیں گے تو یہ جہنم میں چلے جائیں گے، لیکن صدیق کو پیچھے نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہوشیار رہو۔ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ سونا بن ہے، سونا پاس ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے، تیری گٹری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ ہم آل البیت کے بھی غیر مشروط غلام ہیں اور صحابہ کے بھی غیر مشروط غلام ہیں، اس لیے اس کا خیال ہو۔ بہرحال سرکار نے صدیق سے کہا بلال کو جو خریدے گا وہ جہنم سے آزاد ہوگا۔ صدیق اکبر نے بہت مہنگا خرید لیا۔ بات اب اینڈ کی طرف لے جاتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ خرید لیا بہت مہنگا، پوری زندگی میں سب سے مہنگا سودا ابر صدیق اکبر نے کیا، وہ بلال حبشی کی شکل خریدا، حضور کو لے آئے، حضور کی بارگاہ میں، حضور یہ بلال ہے، آزاد کر۔ اب بلال حضور کے پاس رہتے، رات دن حضور کے پاس، حضور کے پاس، حضور کے پاس، حضور
جب اذان کا حکم آیا تو سرکار نے حکم دیا کہ اذان کون پڑھے گا؟ کون پڑھے گا؟ تو کہا بلال پڑھیں گے۔ بلال کی آواز اونچی ہے، بلال اذان پڑھتے، ہر جگہ بلال بلال، اور حضور بلال کا نام بہت لیتے تھے، بلال ادھر آؤ، بلال یہ کرو، بلال وہ، اور بلال ان کا کوئی گھر ہی نہیں تھا، حضور کی چوکھٹ پہ پڑے رہتے تھے، بلال بلال۔ بلال کے نام میں کیا تاثیر ہے، اللہ اکبر۔ مکہ فتح ہوا، بلال حبشی سوچ رہے ہیں آج مکے والوں کو بہت عزت مل رہی ہے، مال غنیمت مکے والوں کو، یہ عزت مکے والوں کو، وہ عزت یہ مکے والے مجھ سے جلتے تھے نا، مجھے بہت مارا پیٹا ان لوگوں نے، آج ان کی بہت عزت ہو رہی ہے، تو آج اذان بھی ایسا لگتا ہے اس حبشی کو نہیں دی جائے گی، شاید اذان کے لیے کسی مکی کو کھڑا کیا جائے گا تاکہ مکے والوں کی عزت افزائی ہو۔ بلال سوچ رہے ہیں، ایسے کھڑے کھڑے سوچ رہے ہیں، حضور کعبے کا طواف کر رہے ہیں، بلال سوچ رہے ہیں آج مجھ سے موقع ملے گا، کیونکہ آج مکے والوں کی عزت افزائی کا دن ہے، تالیف قلبی کے لیے آج مکے والوں کو خوب نوازا جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے بلال پہ نظر ڈالی اور اس کے بعد بلال کو ٹھنکیا، بلال جی آقا۔ بلال گم تھے نا، جی آقا کیا سوچ رہے ہو بلال؟ حضور کیا سوچ رہا ہوں، کیا سوچ رہا ہوں بلال؟ یہی سوچ رہے ہو نا آج مکے والوں کی تالیف قلبی کا دن ہے تو مجھے اذان کا موقع نہیں ملے گا۔ نہیں بلال، اذان تو تم ہی دو گے، بلال اذان تم ہی دو گے، لیکن اے بلال اذان تم ضرور دو گے، مگر نیچے کھڑے رہ کے نہیں، جاؤ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ اور کعبے کی چھت سے کھڑے رہ کر اذان پڑھو بلال۔ بلال کھڑے ہو گئے۔ اب دھیان دینا، یہاں بہت باریک اور بہت نازک موڑ پہ بات آ گئی ہے، سب کی توجہ۔ بلال کعبے کی چھت پہ، ہاں بلال جاؤ کعبے پہ کھڑے ہو کر۔ جب بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوئے تو ایک بزرگ نے کہا، میں ان کا نام نہیں لوں گا، کتنی بڑی بات کہی انہوں نے، بولے ایک کالے کوے کو دیکھو، ایک کیسے یہ دیکھو اس کو، حالانکہ بزرگ نے کہا، ان کے جملے سیرت میں موجود ہیں، ان کا نام بھی موجود ہے، بزرگ کا نام نہیں لوں گا، لیکن انہوں نے کتنی سخت نفرت، ایک کالے کوے کو دیکھو کیسے، لیکن کسی نے کہا یہ اس کو کالا کوا نہ کہو، یہ محبوب کا عاشق ہے۔ بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا۔ اب بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوئے، اتنی بڑی جگہ کھڑے کر کے اب عشق کا امتحان، توجہ، عشق کا امتحان۔ بلال کھڑے ہو گئے کعبے کی چھت پہ، کھڑے ہو گئے، آقا مدینہ منورہ میں اذان دی، کعبے کی طرف رخ کیا، جنگلوں میں اذان دی، سفر میں اذان دی، جنگوں میں اذان دی، میدان میں اذان دی، کعبے کی طرف رخ کیا۔ اب آپ نے مجھے کھڑا کیا کعبۃ اللہ کی چھت پر، کدھر رخ کروں؟ امتحان، بلال کے عشق کا امتحان۔ حضور بار بار امتحان لیتے ہیں عاشقوں کا۔ امتحان ہوا، بلال تجھے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا، تیری مرضی، جدھر چاہے رخ کر اذان پڑھ، تیری مرضی، توجہ، تیری مرضی، رخ کر جدھر چاہے اذان پڑھ۔ بلال نے عشق میں کیسی کامیابی حاصل کی؟ 100 میں سے 100%، 1000 میں 1000%، لاکھ میں لاکھ%۔ عشق کا امتحان کیا دیا؟ کہا میرے ماں باپ تجھ پر قربان، میری جان، جب آپ نے مجھے کعبے کی چھت سے کھڑا کیا، ارے میں تو لوگوں کی چوکھٹ پہ کھڑے رہنے کے قابل نہ تھا، اللہ کے گھر کی چھت پر تمہاری وجہ سے کھڑا ہوا۔ اب آپ کہتے ہیں جدھر چاہے رخ کر لے، تو آپ کے سوا کدھر رخ کروں؟ ہر دن کعبے کی طرف رخ کر اذان پڑی ہے۔ آج تو بلال کی معراج ہے، بلال آج کعبے پہ کھڑا ہوگا اور رخ کعبے کی طرف کرے گا، اور اسی طرف رخ کر کے بلال اذان پڑھے گا۔ امتحان تھا، میرا اور تمہارا بھی امتحان ہو رہا ہے۔ حضور روز امتحان لے رہے اپنا عاشقوں کا۔ بلال کو کعبے پہ کھڑے کیا، میری طرف رخ کرتا ہے کہ رخ کدھر کسی اور طرف پھیرتا ہے۔ بلال کامیاب رہے، حضور کعبے پہ کھڑے ہو کر بھی آپ سے رخ نہیں پھیروں گا، اور ہم کو حضور دولت دے رہے ہیں، میری طرف رخ کرتا ہے کہ دولت کی طرف۔ حضور اچھی بیوی دے رہے ہیں اپنے صدقے میں، میری طرف رخ کرتا ہے کہ بیوی کی طرف کرتا ہے۔ حضور عزت دے رہے ہیں، میری طرف رخ کرتا ہے کہ عزت کی طرف کرتا ہے۔ دنیا کی چمک دمک دے رہے ہیں، میری طرف رخ کرتا ہے، کدھر رخ کر رہا ہے؟ حضور سکون والی نیند عطا کر رہے ہیں، قاسم نعمت عطا کر رہے ہیں اللہ کی عطا سے۔
میری طرف رخ کرتا ہے کہ نیند کی طرف؟ ہم روز فیل ہو رہے ہیں، ایک دم 0/0۔ حضور کو نہیں دیکھ رہے ہیں، نیند کو دیکھ رہے ہیں۔ بولو ہے کہ نہیں؟ فجر میں سوتے پڑے ہو نا، روز ناکام ہو رہے ہو۔ دولت کے چکر میں نماز چھوڑ رہے، روز ناکام ہو رہے ہو۔ بہرحال اب بلال، بات ختم۔ اب بلال پوری زندگی ساتھ ساتھ، ایک دن حضور کا وصال ہو گیا، حضور کا۔ بلال بے ہوش ہوتے تھے روتے روتے۔ بلال کہتے تھے سب کا کوئی نہ کوئی تو ہے، بلال کا آپ کے سوا کون؟ آپ بھی چلے گئے ظاہری طور پہ۔ اور آپ پتہ ہے بلال حبشی کی کیفیت کیا تھی عشق میں؟ جو بھی ملتا تھا حضور کے وصال کے بعد اس کو پکڑ کے کہتے تھے ابو بکر حضور کہاں ہیں، بتاؤ مجھے، پتہ بتاؤ۔ دیوانگی تھی۔ ہاں اس کو عشق کہتے ہیں۔ ہم میں دیوانگی نہیں ہے، ہم میں دیوانگی نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے معاذ اللہ کہیں مکاری نہ ہو ہمارے اندر۔ نعت سن کر تو جھومتے ہیں مگر فجر میں نہیں اٹھتے، نعت سن کر نذرانہ تو دیتے ہیں لیکن رسول اللہ کے اوپر درود نہیں بھیجتے، حضور پہ درود نہیں پڑھتے، غیبت کرتے رہتے ہیں، گانے سنتے رہتے، نعت نہیں سنتے۔ ہائے ہائے۔ بلال کہتے ابو بکر میرے بھائی بتاؤ نا حضور کہاں ہے؟ بلال رو کے کہتے بلال مت رلایا کر لوگوں کو، لوگ تڑپ جاتے ہیں۔ حضور ظاہری طور پہ دنیا سے تشریف لے گئے نا بلال۔ بلال فاروق عمر بتاؤ نا حضور کہاں گئے، حضور کا پتہ بتا دو۔ لوگ لپٹ لپٹ کے بلال سے روتے۔ بلال نے ایک دن فیصلہ کیا حضور نہیں دکھتے مجھے، آقا آپ مجھے نہیں دکھتے نا، اب میں مدینے میں نہیں رہوں گا، اب میں مدینے سے ہجرت کر جاؤں۔ جب آپ آئے تھے نا مکہ چھوڑ کے تو میں بھی آپ کے لیے آیا تھا مکہ چھوڑ کے، اب آپ نہیں دکھتے، آپ نے پردے ڈال لیے نا، اب میں نہیں رہوں گا مدینے میں۔ میں چلا مدینے سے، مدینے شریف سے چلے گئے، ملک شام ہجرت کر لی۔ ایک چھوٹا سا مکان تھا مٹی کا، کسی سے بات نہیں کرتے تھے، کسی کی بات نہیں سنتے تھے، کہیں آتے جاتے نہیں تھے، رونا رونا رونا، بس حضور کی یادیں تھی نا ان کے ساتھ۔ کیسی یادیں، اللہ اکبر۔ کبھی کبھی بلال کا حال یہ تھا، آقا کھاتے کھاتے بلال کے منہ میں لقمہ ڈالتے تھے۔ بلال کو جب وہ لمحے یاد آتے ہوں گے تو کیفیت کیا ہوتی ہو؟ بلال کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے، میرا بلال۔ بلال کو کوئی گالی دیتے تو کہتے تھے اسے گالی نہ دیا کرو، یہ میرا عاشق ہے۔ بلال کو کوئی تانا دیتا غلامی کا تو کہتے اسے تانا نہ دیا کرو، یہ میرا عاشق ہے، میرا بلال ہے۔ بلال بلال بلال، بلال کو کتنی یادیں۔ جب ہمیں یاد آتی ہے، ایک بات بتاؤں کشن گڑھ والوں، کروڑوں سال کی عبادتوں سے وہ صلہ نہیں ملتا جو حضور کے عشق میں رونے سے ملتا ہے۔ اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں۔ بلال روتے تھے، بس روتے تھے اور روتے تھے اور صرف روتے تھے، روتے تھے حضور کی یاد۔ اب بتاؤ حضور ہمیں یاد آتے ہیں تو کتنا رونا آتا ہے نا؟ ہم نے تو سیریل دیکھ کے رویا، فلمیں دیکھ کے رویا، گانے سن کے رویا، حضور کے لیے کب رویا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، حضور کی شان ہی پتہ نہیں۔ بہرحال بہت روتے تھے۔ ایک دن بلال روتے روتے آنکھ لگ گئی، حضور خواب میں آئے، اور خواب میں آ کے کہتے بلال ناراض ہو؟ قدم پکڑ لیے، تڑپ گئے، آقا آپ سے کوئی ناراض ہو سکتا ہے، پھر مدینہ کیوں چھوڑا، کیوں چھوڑ دیا؟ حضور آپ دکھتے نہیں نا، اس لیے میں نے مدینہ چھوڑ دیا۔ اچھا بلال آؤ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں، ہمارے مدینے میں آؤ۔ بلال مدینے آؤ۔ جیسے ہی بلال کو بلایا مدینے آؤ، بلال مدینے آؤ، بلال کی جیسے آنکھ کھلی سرکار بلال کی، پورا گھر خوشبو سے معطر تھا۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، دھیان سے سن لو، دعا کرو کبھی حضور خواب میں آئے۔ جب حضور خواب میں آتے ہیں نا، ایسا لگتا ہے جیسے کائنات کا نظام رک گیا ہے۔ جس دن حضور خواب میں آتے ہیں نا، جس وقت آدمی نیند سے اٹھتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو بھی نہیں آتی، اس کے منہ کا مزہ چینج نہیں ہوتا۔ جب حضور خواب میں آتے ہیں نا تو پورا گھر مہکتا ہے۔ حضور خواب میں آتے ہیں، خدا کی قسم تخت پر ایسی لذت نہیں آتی جس دن حضور خواب میں آتے تو وہ سرور آتا ہے۔ ایک بات بڑھ کے کہہ دوں، پتہ نہیں لوگ ہضم کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے، شادی کی پہلی رات میں انسان کو وہ خوشی نہیں ملتی جو خوشی اس کو خواب میں دیدار رسول کے وقت ملتی ہے۔ خدا کی قسم بہت مزہ آتا ہے۔ جنہوں نے دیکھا انہوں نے ہمیں بتایا، ورنہ ہمیں کیا خبر، ہم لوگ کب دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آنکھیں تو اتنی پاپی ہیں کہ حضور کے لیے اس سے رونے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ یہ آنکھیں اتنے پاپ کر چکی ہیں
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گنہگار آنکھوں کے آنسو حضور کی بارگاہ میں پیش کروں تو حضور کہہ دیں یہ آنکھیں ناپاک آنکھوں کے ناپاک آنسو مجھے منظور نہیں، لیکن ان کے کرم سے یہ امید نہیں، اس لیے کہ وہ بڑے کریم ہیں، جسے کوئی نہیں نبھاتا ہے اس کو وہ نبھاتے۔ مرزا عبدالشکور کہا کرتے تھے نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، شفاعت کے صدقے میں جنت ملے گی، عمل ہے جہنم میں جانے کے قابل، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، جس کو کوئی منہ نہ لگائے حضور اس کو سینے سے لگاتے تھے، ان کے ہو جاؤ، ان کے ہو کر کے دیکھو۔ کہا بلال مدینے آؤ، آنکھ کھلی، پورا گھر خوشبو سے معطر تھا، بلال تڑپ گئے، آقا نے بلایا، آقا نے بلایا، اکیلے اکیلے اونٹنی پہ بیٹھے، پھرار اونٹنی کو دوڑانا شروع کیا۔ اب بلال حبشی مدینے شریف جا رہے، مدینے شریف بلال جا رہے ہیں۔ بلال کو کیسے تصورات آتے ہوں گے، اب میں کیا بیان کروں، لیکن اپنی الفاظ کے جامع میں بس اتنا کہتا ہوں، جب آج کا عاشق مدینے شریف جاتا ہے تو سب غم بھول جاتا ہے۔ ماں کے آنچل میں اتنا سکون نہیں ملتا جتنا حضور کے شہر میں ملتا ہے، ماں کی گود میں اتنا قرار نہیں آتا جتنا نبی کے قدموں میں بیٹھنے میں قرار آتا۔ اللہ تم سب کو مدینہ منورہ دکھائے، جلد دکھائے، ہم سب کو دکھائے، بار بار دکھائے، غریب نواز کی شب ہے، اللہ خوب دکھائے، مدینہ دکھائے، مدینے والا دکھائے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، وہ گل ہے لبھائے نازک ان کے ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بلال جا رہے ہیں تصورات میں، کبھی بلال کو تصور آ رہا ہوگا حضور جب مدینہ منورہ میں چلتے تھے نا، اب بلال پیدل چلتے تھے، بلال اکیلے جا رہے ہیں، حضور پیچھے سے آ رہے ہیں اونٹنی پر، تصور کرو ذرا، بلال کو یہ یاد آیا ہوگا تو کیسے تڑپے ہوں گے۔ بلال اکیلے جا رہے ہیں، حضور پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، اچانک حضور کی اونٹنی آگے آتی ہے، کہا بلال تم پیدل ہو؟ حضور میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ اچھا میرے پیچھے بیٹھو میری سواری پہ۔ بلال کہتے ہیں جب حضور اپنے پیچھے مجھے بٹھا لیتے نا تو میں اپنا سینہ حضور کی پیٹھ سے لگا دیتا، ابھی بھی وہ ٹھنڈک میرے سینے میں لگتی ہے۔ بلال کہتے ہیں کبھی بلال کے سر پہ ہاتھ پھرنا، بلال کہہ کے پکارنا، بلال اونٹنی کو چارہ تو دے دو، بلال گھوڑے کی خدمت تو کر دو، بلال حسنین کریمین کو جاؤ وہ باغ میں سو رہے ان کو اٹھا کر کے لاؤ۔ ہائے 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 کیا قسمت تھی۔ اور کبھی کبھی کا بلال جاؤ فاطمہ کے دروازے پہ جا کر کے ان سے کہنا کہ بھوکے آئے ہیں کھانے کا انتظام کر دیں۔ بلال جاؤ فاطمہ کے گھر میں کچھ ہو تو کہنا کہ دے دو، صفہ کے چبوترے پہ لوگ بھوکے بیٹھے۔ بلال جاؤ عائشہ کو کہو ان کے گھر میں کچھ ہو، صفہ والوں کو کچھ۔ کیا بلال کی قسمت، بلال بلال سب نبی کا وظیفہ جپتے اور بلال کا نام حضور کی زبان پہ بار 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 بار۔ اگر تمہارے گھر میں بچہ ہو تو کبھی اس کا نام بلال بھی رکھنا۔ نیت کر لو، جن کو بیٹا نہیں ہے آج نیت کر لو یا رسول اللہ اگر مجھے بیٹا ہوگا میں بلال نام رکھوں گا، انشاءاللہ بیٹا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ نیت کر کے دیکھو۔ بہرحال بلال جا رہے ہیں، ایسے میں بلال مدینہ منورہ کی سرحدوں میں پہنچ گئے، گمسم بلال رو رہے ہیں، بس رو رہے ہیں، بس رو رہے ہیں، رستہ کاٹے نہیں کٹتا کٹا، مدینے کی ہواؤں میں مدینے کی فضاؤں میں بلال آ گئے، اونٹنی کو دروازے پہ بٹھایا، دروازے سے اندر داخل ہوئے، جو ملا پہلا سوال حضور کدھر ہے، کہاں ہے حضور؟ وہ رو پڑے، بلال صدمہ نہ دو بلال، دل کو نشتر نہ لگا بلال، دوسرا ملا بتاؤ کہاں ہے، کوئی ملا بتاؤ کہاں ہے۔ ایسے میں صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خریدا ہوا عاشق جب مدینے کی گلیوں میں پوچھ رہا تھا، کسی نے کہا بلال وہ دیکھو حضور، وہ دیکھو آرام کرنے۔ بلال حضور کے مزار کو دیکھے، تڑپ گئے، بے ہوش ہو گئے، کہتے آقا بلایا پھر پردہ کر لیا، بلایا پھر نقاب پر چہرے پہ نقاب ڈال لیا، ہوش میں آئے،
پورے مدینے میں ہنگامہ، بلال آ گئے، بلال آ گئے، مؤذن رسول آ گئے، مؤذن سب ملنے آ رہے، عاشق رسول، بڑے بڑے صحابہ، جلہ صاحب، چلو بلال کو ملو، عاشق کو ملو، عاشق کو ملو، پوری مسجد بھر گئی۔ بلال اذان کا وقت ہے، بلال اذان سناؤ نا، جو آقا کو سناتے تھے۔ بلال نے کہا نہیں، میرے اندر ہمت نہیں ہے، میں اذان نہیں پڑھ پاؤں گا۔ جب سے حضور نے وصال کیا میں اذان نہیں پڑھتا، میں نے اذان پڑھنا چھوڑ دیا۔ کیوں بلال؟ کیونکہ جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا، حضور کے چہرے کو دیکھتا تھا، اب حضور نہیں دکھیں گے، مجھ سے برداشت نہیں ہو، میں اذان پوری نہیں کر پاؤں گا۔ بلال، کسی نے کہا ایک کام کرو، امیر المومنین کو کہو نا، ان کی بات نہیں ٹالیں گے۔ امیر المومنین نے کہا، امیر المومنین کہتے اذان پڑھو بلال، اذان پڑھو، جو حضور کو اذان سناتے تھے ہمیں بھی سناؤ نا۔ امیر المومنین سے پڑھ کے کہتے ہیں، امیر المومنین مجھے مہنگا خریدا تھا، آج اس کی قیمت چکانی پڑے گی، آج اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ جب نہیں بلال، تمہیں تو اللہ کے لیے خریدا تھا بلال، قیمت نہیں چکانی پڑے گی، بس جو اذان عرش والوں کو پسند تھی، جو اذان اللہ کے محبوب کو پسند تھی، وہ اذان سنا دو نا بلال۔ بلال نے کہا نہیں امیر المومنین، میں اذان پڑھ ہی نہیں پاؤں گا امیر المومنین۔ کسی نے کہا اچھا، ہم بلال کی کمزوری جانتے ہیں، یہ بلال سب کی بات ٹال دیں گے نا، عاشق ہے، عاشق ہے، دیوانے ہیں نا، دیوانگی کا سب کی، لیکن کچھ لوگوں کی بات انہوں نے نہیں ٹالنا۔ کہا کون ہے جس کی بات نہیں ٹالیں؟ کہا شہزادوں کو بلاؤ، جاؤ حجرہ فاطمہ میں اور دستک دے کر کے کہو حسنین کریمین کو مسجد میں بھیجو، بلال آئیں، اور جب لانا تو سکھاتے ہوئے لانا۔ دونوں شہزادے آئیں اور بلال کو کہے بلال اذان پڑھو۔ شہزادے آئے، جیسے سنا بلال آئے، نانا کے مؤذن آئے، نانا کے چہیتے آئے، چلو شہزادے آئے۔ ایک طرف سے امام حسن نے ہاتھ پکڑا، دوسری طرف سے امام حسین نے ہاتھ پکڑا، اور پکڑ کر چچا بلال وہ اذان سناؤ نا جو ہمارے نانا کو سناتے تھے۔ بلال تڑپ گئے، شہزادو تمہارے نانا کے بعد میں نے اذان نہیں پڑھی، اذان پڑھنا چھوڑ دی، بڑے بڑوں نے فرمائش کی، میں نے کبھی اذان نہیں پڑھی شہزادو، لیکن میں نے ان کانوں سے سنا کہ میرے بیٹوں کا دل نہ دکھانا، جس نے میرے بیٹوں کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا۔ تمہاری تو ہر فرمائش، ہر حق رسول نے پوری کی، کبھی آپ نے کہا میری لگام چاہیے، زلفیں دے دی، سواری چاہیے، خود گھٹنے ہاتھ زمین پہ رکھ کر کے تمہیں سوار کر لیا۔ تم کہتے ہو نا میں تمہارا دل نہیں دکھا سکتا، تمہیں نہ نہیں کہہ سکتا، تو اگر سننا ہے تو اب سنو۔ راوی لکھتے ہیں، عارف رومی لکھتے ہیں، عارف رومی سے میں پڑھ رہا ہوں اپنے الفاظ کے جامع میں، عارف رومی لکھتے ہیں بلال اس چبوترے پہ کھڑے ہوئے، جس چبوترے پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھتے تھے، بلال نے جیسی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، عارف رومی کہتے ہیں پردے والی عورتیں بلال کی اذان سن کر گھروں سے نکل آئی اور مسجد میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر آئی۔ جو حضور کے وصال کے دن کوہرام تھا، جب بلال کی اذان کی آواز بلند ہوئی، پورے مدینے میں ویسا کوہرام دوبارہ مچا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں سے کہتے امی مؤذن تو آ گیا، کیا اب امام الانبیاء بھی آئیں گے آج نماز پڑھانے؟ کیا آج حضور بھی تشریف لائیں گے؟ حضور کی آمد بھی ہوگی؟ سب رو پڑے۔ بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پہ بلال آئے تو جس جگہ حضور بیٹھتے تھے نا، بلال نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، اور اس جگہ پر جیسی بلال کی نظر پڑی وہ جگہ آج خالی تھی، آج اس جگہ پہ کوئی موجود نہ تھا۔ بلال حبشی نے جب اس جگہ کو خالی دیکھا برداشت نہ کر سکے، انہی الفاظ پر چیخ مار کے زمین پہ گرے، بے ہوش ہو گئے، بہت روئے، ہوش آیا تو پھر کسی سے بات نہ کی، اور اسی حالت میں بلال اٹھے، اونٹنی کو پہ بیٹھے اور ملک شام چلے گئے، اور اسی غم میں روتے روتے بلال دنیا سے رخصت ہوئے۔ جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کی بیوی نے کہا واہ حزنا واہ حزنا، ہائے غم ہائے غم۔ بلال نے کہا چپ، کیا غم کم کرتی ہے، کوئی غم نہیں، اب تو خوشی کا دن آ رہا ہے۔ کیوں؟ کہ جس کے لیے روتا تھا کل اس سے ملاقات ہوگی۔
یہ عشق ہے. آؤ کب تک دنیا میں ڈوبے رہو؟ کھانا کمانا سب کرو، دل حضور سے لگاؤ، آقا پہ درود پڑھو، نماز پڑھو، حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، گناہ مت کرو. جب دل گناہ کرنے کو چاہے تو سوچو میری جان کے قریب ہے نا حضور، حضور مجھے دیکھ رہے ہیں. مت کرو گندے کام، آج تو توبہ کر لو، عاشق بن جاؤ، گناہ چھوڑ دو، گناہ سے ہجرت کرو، نیکی کی طرف آؤ. حضور کا عشق نعتیں سننے سے آئے گا، سیرت پڑھنے سے آئے گا، درود پڑھنے سے آئے گا، سلام پڑھنے سے آئے گا. کثرت سے آقا کا ذکر کرو، حضور کا عشق دل میں پیدا ہوگا. جس دن عشق دل میں پیدا ہو گیا دنیا تمہارے پیچھے دیوانی ہو جائے گی. تمہیں کس کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، اس دنیا تمہارے پیچھے آئے گی. آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. اللہ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق دے. دوران گفتگو بیان میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آج مجھے بتاؤ تو ذرا حضور کے عشق میں آج کون کون چھٹی شب میں وعدہ کرتا ہے حضور کی خوشی کے لیے کہ وہ عاشق بنے گا، آج سے عاشق بننے کی کوشش کرے؟ کون کون ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرے بتائیں؟ سبحان اللہ. اب ہاتھ اٹھائے رکھیں. نماز کے بغیر تو عاشق بن نہیں پائیں گے. کتنے لوگ نماز پڑھیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں. سبحان اللہ. کریں گے انشاءاللہ؟ گناہ کے قریب تو نہیں جائیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.